السلام علیکم ناظرین، تلخ و شیریں کے ساتھ منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے عدلیہ کے محاذ پہ اور کچھ ایسے فیصلے جیتے ہیں عدلیہ کی طرف سے، جس سے وہ عوام میں پریس کانفرنس کر کے عوام کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کے لیے عدلیہ کے میدان میں جو رٹ داخل کی تھی، کچھ فیصلے ان کے حق میں ہوئے ہیں، جس میں ملازمتوں کے حوالے سے کوٹ سسٹم کی، یعنی کہ جو ملازمتیں میں ملی تھی ان میں کچھ ان کی حق تلفی ہوئی، تو 50,000 کے قریب ملازمتیں کہا گیا ہے کہ شہری حلقوں کو دی جائیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کیس میں بھی ان کی ایک برتری ہوئی ہے، تو اس پہ بڑے خوش ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے اپنی کارروائی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تعمیری انداز میں عدلیہ کے محاذ پہ، اور جو ایسا محاذ ہے جہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ملک میں اب بد امنی نہیں پھیل رہی، جس کے وہاں ہم اپنے معاملات لے کے جا رہے ہیں، وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، ان فورم پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں اور ان فورم سے اپنے حق میں فیصلے بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ 4 فیصلے ان کے لیے اچھے ثابت ہوئے، جس کی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی پاکستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنے بجٹ پیش کر چکی ہے اور اپنے کاموں میں لگی ہے، مگر ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوٹا سسٹم کے حوالے سے ایک بیان بازی میں کچھ کھچاؤ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے عزم استحکام، یہ جو آنے والا ہے مجوزہ آپریشن، اس کے حوالے سے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ شہباز شریف کی، اس سے بھی پیپلز پارٹی کا بجٹ کے حوالے سے بھی کوئی تحفظات ہیں اور اس آپریشن کے حوالے سے بھی کوئی تحفظات ہیں۔ کچھ ملتی جلتی زبان پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی بھی اب لب و لہجہ اختیار کی ہوئی ہے، جس میں اپنے بلاول بھٹو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی، ہمارے بہت سے معاملات میں تحفظات ہیں۔ اسی طریقے سے صدر پاکستان بھی خاموش ہیں۔ صدر پاکستان بھی بلاول کو جمہوری جو بیان جاری کرتے ہیں وہ بلاول کے حوالے سے جاری کیے جاتے ہیں۔ جب بلاول کے سر سے بات اڑ جاتی ہے تو پھر زرداری صاحب کو ہی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ زرداری صاحب کا اس وقت ایک پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہے، تو ان کا ایک کتاب ایسی بیان بازی میں نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے بلاول جو ہیں وہ ذرا کھچے سے لگ رہے ہیں۔ حکومت نے 2 بار اسحاق ڈار نے ان سے مذاکرات کیے ہیں، اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کو پیشکش بھی کی کہ وزارت خارجہ آپ سنبھالیں، مگر انہوں نے اس سے معذوری کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو عزم جو آپریشن شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی ان کی سفارشات قبول کیا، جو یہ آل پارٹیز پر کانفرنس میں پیش ہوں گے تو اس میں اپنا یہ مدعا رکھ سکتے ہیں، آرمی چیف بھی ہوں گے جس میں تمام لوگ ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں وہ ایک اور مذاکرات کا دور ہونے والا ہے، اس میں ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے اور ان کو یہ پابند کرایا جائے گا کہ آپ بیان بازی نہ کریں اور حکومت میں اپنا جو حکومت میں حصہ لیں، حکومت میں آپ شامل ہو جائیں۔ یہ ان کو بڑی سے نائب وزیر اعظم تک کی بھی آفر دی جا رہی ہے، تو وہ یہ اگر لیں گے بلاول تو وزارت خارجہ، کیونکہ با احسن و خوبی انجام دے چکے ہیں ماضی میں، جس کی عمران خان بھی تعریف کر چکے ہیں ان کی وزارت خارجہ کی، جو جس طرح انہوں نے سرگرمیاں دکھائی تھی اپنی جاب سے، انہوں نے بڑا انصاف کیا تھا۔ یہ عمران خان نے اس زمانے میں کہا تھا کہ انڈیا جب وہ گئے تھے تو انہوں نے اچھا لازمی کیوں نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کو ذوالفقار علی بھٹو لے کے جاتے تھے وزارت خارجہ میں، تو ساتھ اپنے لے کے جاتے، تو وہ بھی اس امور سے بچپن سے واقف تھی، اور یہ اپنے ماں کے ساتھ رہتے تھے، بچپن سے سیاسی امور کے واقفیت رکھتے ہیں یہ لوگ۔ لازمی ان کی ان کے جو خمیر میں سیاست چھپی ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرے گی جو عوام دشمنی پہ مبنی ہو، عوام کے مخالفت میں ہو، جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے عوام کو، وہ پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہے کہ نہ کرے۔ سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کا حوالے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے ایم کیو ایم کے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے صوبائی حکومت نے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم کے اس بیان پہ جو بھٹو صاحب کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے جاری کیا تھا، تو اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کے وزراء کے خلاف بیان بازی ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان والے تواتر کے ساتھ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔
مگر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ابھی وہ فیصلے لے رہی ہے عدلیہ کے ذریعے اور کچھ اس طریقے کے فیصلے لے رہی ہے جو کام مینڈک کی چال جس کو کہتے ہیں بطخ کی چل رہی ہے، اور وہ نہیں چاہ رہی کہ روڈ پہ آ کے کوئی مظاہرے کریں یا کوئی بھرپور احتجاج کریں کہ الیکٹرک کا مسئلہ اس پہ بھی انہوں نے یہ کہا، اس پہ بھی انہوں نے ریٹ داخل کی تھی عدالت میں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جناب یعنی کہ جیسے نعیم الرحمان نے ابھی ایک درخواست دائر کی جماعت اسلامی نے کہ جناب جن کے جو بل بھرتے ہیں اور جن کی تواتر کے ساتھ ان کے کوئی نہ دہندہ نہیں ہے تو ان کی بجلی نہ کاٹی جائے، ان کی بجلی ان کے لوڈ شیڈنگ بالکل نہ کی جائے۔ بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے اس کراچی شہر کے اندر جو 4 گھر اگر بل نہیں بھرتے اور اگر 95% لوگ بھر رہے ہیں تو وہ پورے علاقے کو لوڈ شیڈنگ کا شکار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک جو ناجائز ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، تو اس پہ شرجیل میمن بھی سعید غنی بھی کہ یعنی کہ الیکٹرک کے حکام کے ساتھ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ دو بدو بات کی اس حوالے سے، ان کو بولا آپ ایسا نظام وضع کریں جس میں یہ ہو کہ جو بل نہیں بھر رہا اس کی آپ بجلی کاٹ دیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ گورنمنٹ کے جو ادارے آپ کے نہ دہندہ ہیں ان کی بجلی آپ کاٹ دیں، گورنمنٹ کوئی اعتراض نہیں کرے گی اس حوالے سے۔ تو مگر آپ ایسا کرائٹیریا مقرر کریں کہ عوام جو بل بھرتی ہے وہ متاثر نہ ہو، جو عوام بل نہیں بھرتی ان کو سزا، ان کی سزا ان بل بھرنے والوں کو نہ دی جائے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان اپنی کشیدگی اس حوالے سے ختم بھی کریں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ مرکزی حکومت میں تینوں جماعتیں شامل ہیں اور انہی کی بدولت یہ مرکز کی حکومت چل رہی ہے، اور جو اس حکومت کو چلا رہا ہے وہ ان تینوں کو کبھی الگ نہیں ہونے دے گا، اور ان کے اختلافات بھی اس نہج پہ نہیں پہنچائے گا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی بد امنی پھیلے ملک میں یا کوئی حکومت ڈسیبل ہو، تو کبھی اس حوالے سے وہ یہ نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی حکومت مستحکم رہے گی، اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور دوسری جماعتیں حکومت میں اسی طرح شامل رہیں گی، اسی طرح سیاست اور یہ حکومتیں صوبائی اور وفاقی چلتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔